دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج ویڈیو کا عنوان ایک سوال ہے: کیا ہم قوم ہیں؟ ہم اپنے پاکستانی ہونے کے 76 برس پورے کر چکے ہیں۔ ہمیں تو والدین نے بتایا تھا کہ ہمارے بعد اگر کوئی تم پر حق رکھتا ہے تو وہ یہ ملک ہے، سو ہم اس مٹی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ملی نغموں نے سکھایا کہ دیا جلائے رکھنا، سو جیسے تیسے جلا رہے ہیں۔ لیکن آزادی کے دیے جلانے والی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ ان دنوں بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی آزادی اور کس کی آزادی کا جشن منائیں۔ بچہ جمہورہ تو مداری کے اشارے پر 76 برس سے گھوم رہا ہے، پھر کاہے کی آزادی بھائی؟ آزاد ملک میں قید لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آزاد وطن کے لاپتہ شہری اب ہزاروں میں پہنچ گئے ہیں۔ آزاد وطن میں ڈائلاگ سیاسی مخالفت اور تنقید پر پہرا ہے، اور آزاد وطن میں حب الوطنی کے تقاضے فطری سے جبری بنا دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے 24 کروڑ سے زیادہ افراد کو جہاں اور سینکڑوں مسائل کا سامنا ہے، وہیں ہم نظریاتی یا فکری کشمکش میں بھی مبتلا ہیں۔ یہ کہنا کہ ان 24 کروڑ افراد کی کوئی فکری یا نظریاتی پہچان نہیں، غلط ہے۔ تاہم بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی فکری اور نظریاتی سمت کا تعین نہیں کر پا رہے۔ ہمارے قومی افکار الجھاؤ کا شکار ہیں، اور یہ گرہیں اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں انہیں سلجھانے کے چکر میں ہم اپنی قومی وحدت کی یہ دھاگے توڑتے جا رہے ہیں۔ ہم قوم ہیں تو ہم کیسی قوم ہیں؟ یہ قوم کیا چاہتی ہے؟ یہ اپنی اجتماعی خواہش کا اظہار کیسے کرتی ہے؟ یہ قوم اپنے خواہشات سے بنے قوانین کا احترام کیسے کرتی ہے؟ دھوکہ دینے والوں کا یہ قوم حشر کیسے کرتی ہے؟ یہ قوم اپنی اجتماعی ترقی کے لیے اچھے اچھے کام کیسے کرتی ہے؟ یہ قوم اپنی اکائی یعنی ایک ایک فرد کی جان، مال، عزت کا دفاع کیسے کرتی ہے؟ اور سب سے اہم، یہ قوم اپنی قسمت کے فیصلے کیسے کرتی ہے؟ ہم ایک قوم ہیں یا نہیں، اس بحث کو چھیڑنے کی کم از کم مجھ میں طاقت و ہمت نہیں، لیکن میں یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ بطور پاکستانی ہم ایک ساتھ ڈوب رہے ہیں۔ ہماری کرنسی کی بے قدری، ہماری ترقی، ہماری پستی، ہماری عزت، ہماری بے عزتی ہوتی ہے اور ایک ساتھ ہوتی ہے۔ اس گردش ایام سے نکلنے کی جدوجہد بھی ہمیں ایک ساتھ کرنی ہوگی، اور کل کو اگر ہم اس دلدل سے باہر نکلتے ہیں انشاءاللہ تو ایک ساتھ ہی نکلیں گے۔ اب مسئلے کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان جن گمبھیر حالت میں گھرا ہوا ہے، اس سے نکلنے کے لیے کیا ہم جمہور، ہم عوام اور ہم پاکستانی قوم کی رائے کوئی اہمیت بھی رکھتی ہے یا کہ نہیں؟ دوستو، عوام کی طاقت اور قوت فیصلے کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ارجنٹائن کا ایک شہری انڈوں کا کارٹن خریدنے گیا۔ اب بیچنے والے سے قیمت کے بارے میں پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ قیمت معمول سے زیادہ ہے، تو اس نے بیچنے والے سے وجہ پوچھی کہ بھائی یہ انڈے اتنے مہنگے کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا تقسیم کاروں نے، ڈسٹریبیوٹرز نے قیمت بڑھا دی ہے۔ شہری نے خاموشی سے انڈے کا کارٹن لیا اور اسے واپس جگہ پر رکھ دیا اور کہا انڈوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ انڈوں کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ اور یہ کام تمام شہریوں نے بغیر کسی مہم اور ہڑتال کے کیا، بلکہ یہ لوگوں کا کلچر تھا۔ لوگوں نے قبول نہیں کیا کہ کمپنیاں انہیں بلیک میل کریں۔ آپ کے خیال میں نتائج کیا تھے؟ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے بعد کمپنی کے ملازمین انڈے اسٹوروں کے حوالے کرنے آئے، لیکن مالکان نے انڈے کے نئے کارٹن اتارنے سے انکار کیا، کیونکہ کسی نے بھی پرانے انڈے کے کارٹن نہیں خریدے تھے۔ کمپنیوں نے لوگوں کو ضد پر اصرار کرتے ہوئے کہا یہ احتجاج چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے اور لوگ انڈوں کے معمول کی خریداری پر واپس آ جائیں گے، لیکن لوگ ضد پر تھے۔ انہوں نے انڈوں کا بائیکاٹ کیا اور کمپنیاں خسارے میں جانے لگیں۔ فرموں نے تقریباً دیوالیہ پن کا اعلان کر دیا۔ اس لیے وہ دوبارہ ملے اور فیصلہ کیا کہ تمام میڈیا میں ارجنٹائن کے لوگوں سے سرکاری طور پر معافی مانگی جائے، انڈوں کی قیمت کو ان کے سابقہ قیمت کی 1/4 یعنی 1/4 تک کم کریں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، تخیل کا افسانہ نہیں۔ ہم بحیثیت قوم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی بھی شے کی قیمت کم یا بڑھا سکتے ہیں، صرف ہماری مرضی سے، کوئی مہم یا ہڑتال نہیں۔
ان حالات میں ہم سب کی اشد ضرورت ہے تھوڑی سی مرضی، ثقافت اور عزم کامل۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔